بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے، میرے دل سے گنبد سبز کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ انتہائی خوشی میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ عرب کا شہری دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد دیہات بھیج دیتے تھے تاکہ بچے صاف ستھرے اور صحت بخش ماحول میں پرورش پا سکیں اور خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ اسی رواج کے مطابق آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنو سعد کے خاتون تھیں، ان کے شوہر کا نام حارث تھا اور وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا، اس کے بعد انہوں نے برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ بہت ہی کمزور تھی۔ ہمارا بچہ بھوک سے اس قدر روتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کی وجہ سے اتنی سست رفتار تھی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ جب میں مکہ پہنچی تو پتہ چلا کہ ایک بچہ ایسا ہے جسے ہر عورت پر پیش کیا گیا، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ یہ یتیم ہے تو وہ لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد اور انعام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں کیا دے سکتی ہے؟ بس یہی وجہ تھی کہ کسی نے
اس در یتیم کو گود نہیں لیا۔ فرماتی ہیں اپنی سست رفتار سواری کی وجہ سے میں دیر سے پہنچی۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، قربان جائیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت پر۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے جا کر بچہ لے لیا۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے پڑاؤ پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو وہ شکم سیر ہوا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی شکم سیر ہوا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے اتنا روتا تھا کہ ہم سو نہیں سکتے تھے۔ جب شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے سکون سے رات گزری۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر بھی مہربانی کرو، آخر کیا یہ تیری وہی گدی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی ہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ نہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا۔ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے، جانور وہیں پر چرانے لے جایا کرو جہاں حلیمہ کا چرواہا جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکتیں دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ اور ان دنوں میں مکہ میں وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے ان کی والدہ سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، اور مکہ کی وبا کا بھی خطرہ ہے۔ ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال ہوئی تو آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد فوراً آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کیا جائے گا۔
میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے یہ دوسری قسط ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی اجازت سے دوبارہ اپنے ساتھ بنو سعد لے آئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی جایا کرتے تھے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دور نہیں جانے دیا کرتی تھیں۔ ایک بار ان کو معلوم نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مویشیوں کی طرف چلے گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا تو آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ کہنے لگی، اس گرمی میں ان کو لائی ہو؟ بہن نے کہا، اماں جان، میرے بھائی کو گرمی نہیں لگی، میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، جب یہ ٹھہر جاتے وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب یہ چلنے لگتے تو وہ بھی چلنے لگتا، اسی طرح ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا سلسلہ چلتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اب 4 سال ہو چکی تھی۔ یہ معصوم بچہ حلیمہ کے کلیجے کو ٹھنڈک اور گھر کو رونق بخش رہا ہے، لیکن اب ماں کی ممتا چاہتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے پاس رکھے، مگر حلیمہ اور ان کے شوہر حارث کو اس بچے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ جدا کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک روز گھر سے باہر یہ سب بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے، یہ بڑے حسین و جمیل، نہایت عمدہ اور صاف لباس پہنے ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور الگ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ کے قلب مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر برف سے دھویا، پھر اپنی جگہ واپس رکھ دیا۔ باقی بچوں نے جب یہ سب دیکھا تو دوڑتے ہوئے گھر آئے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ مکہ سے آنے والے بچے کو آدمیوں نے قتل کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ سب گھر والے دوڑے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہیں، بس چہرے کا رنگ تھوڑا اترا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے آنے کے 13 ماہ بعد سیدہ آمنہ کا ارادہ ہوا اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ وہ اپنے یتیم نور چشم لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست
جناب عبد المطلب کے ساتھ تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں۔ آمنہ کا لال جس طرح حسن و جمال میں موتی تھا، اس کی خصلتیں بھی سب بچوں سے نرالی تھیں۔ ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور شرارت کا نام نہ تھا۔ ہر بات میں ادب اور تہذیب، ہر ایک کام کا سلیقہ، بھولی بھالی بات چیت بہت شیریں، سمجھداری اور شرافت ایسی کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ ایک ماہ قیام کر کے واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابھی ابتدائے راہ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب جیسے جیسے قافلہ چل رہا تھا، ان کا مرض بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ کا نام ابوا تھا، وہاں قافلے رکا کرتے تھے۔ جب اس جگہ پہنچی تو مرض اور بڑھ گیا، آگے چلنے کی ہمت نہیں رہی۔ مکہ کے بجائے آخرت کے لیے رخت سفر باندھ لیا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہی ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب انہیں ایک اور زخم لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی سگی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح آپ کا احترام کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سارے بیٹے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 8 سال تھی کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن کہا کرتی تھیں کہ اس روز میں نے دیکھا کہ جنازے کے پیچھے محمد روتے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی کفالت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا۔ آپ کو اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی
اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے قسط میں پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں یہ تیسری گفتگو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے، رات کو بھی اپنے پاس سلاتے تھے۔ دسترخوان بچھ جاتا، سب بچے بیٹھ جاتے، لیکن ابو طالب اس وقت تک شروع نہ کرتے جب تک ان کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جاتے۔ یہ ایسا زمانہ تھا کہ مکہ کے لوگ قحط سے دوچار تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ اکٹھے ہو کر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ وادی قحط کا شکار ہے، چلیے آپ بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی اور دعا کرنے لگے۔ جب دعا شروع کی اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی زبردست بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہروں بیاباں شاداب ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ جب بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور وہ بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا۔ اب یہاں عجیب بات یہ تھی کہ اس سے پہلے یہ راہب گرجا سے باہر نکل کر لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس دفعہ یہ باہر آیا، پورے قافلے کی میزبانی کی اور سب کو کھانا کھلایا۔ وہ قافلے میں چلتا چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر چلانے لگا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب آئے اور آ کر کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے اس طرف آئے
تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے ہی واپس بھیج دیں اور ملک شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ وہاں یہود میں یہ خبر پھیل چکی ہے، اس لیے اب اس بچے کو یہود سے خطرہ ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں سے واپس مکہ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اہم واقعہ پیش آیا وہ جنگ فجار کا واقعہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی تھی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس عیلان تھے۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑا رہے تھے۔ اور پھر اس جنگ کے بعد جو اہم واقعہ پیش آیا وہ ایک صلح کا معاہدہ تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ وہ معاہدہ کیا تھا وہ انشاءاللہ اگلے گفتگو میں ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ فجار کے بعد جو معاہدہ ہوا اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 سال تھی۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے کے محرک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا۔ فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ بہرحال قریش کے سردار عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر جمع ہوئے اور آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کے ہوں، اور ان کا حق دلوا کر رہیں گے۔ ملک میں ہر طرح کا امن و امان قائم کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس اجتماع میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ اگر اسلام میں بھی اس معاہدے کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں ضرور شریک ہوتا۔ 20 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور دوسروں کے سرمایے سے تجارت شروع کر دی۔ قریش کے لوگوں کا سب سے باعزت پیشہ تجارت تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
تجارت کے پیشے کو اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ صاف رکھا۔ قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بے فکر ہو کر اپنا سارا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے۔ بہت سے لوگ اپنا پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے اور آپ کو صادق اور امین کہتے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معزز، مالدار اور تاجر خاتون تھیں۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو اجرت دیتی ہیں اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور پھر ان کے غلام میسرہ نے نہ صرف امانت داری بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بھی ایسی تعریف کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنی زندگی کا یہ حصہ کسی راست باز کے حوالے کرنا چاہتی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب، دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔
بیٹیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر بہت زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستہ حال ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں، اور اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اب حالت ایسی تھی کہ خانہ کعبہ کی عمارت کسی بھی وقت گر سکتی تھی، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اب خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ اب نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو گرانا بھی ضروری تھا، لیکن کسی کو گرانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی کام شروع کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیاد تک پہنچے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، اور ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا شروع ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نامی شخص نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اس سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروا لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کے حکم سے اگلے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور جھگڑا کرنے والے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔
یہ بہت اچھا فیصلہ تھا اور اس پر ساری قوم راضی ہو گئی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس مرتبہ قریش نے خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور خانہ کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ میرے محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ تھا جو لوگوں میں مختلف طور پر پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور کر کے حق کی کرید میں مدد لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا۔ لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز بری نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسائے، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ نیک عمل، سب سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والے اور سب سے بڑے امانت دار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے تو آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہوئی تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تأملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے 2 میل دور جبل نور کے ایک غار میں چلے جاتے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کا مشاہدہ کرتے،
اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح رستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ چل سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے عظیم کام کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصہ الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سچ ہو جاتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد جب غار حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جنید سرور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں مورل ویوز۔ ایک مسلمان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا اپنے ایمان کو جاننے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تو وہ شاید صرف اس لیے مسلمان ہے کہ کیونکہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تھا، ورنہ ایک مسلمان حضور کو جانے بغیر کیسے صحیح معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ ضرور کریں۔ میرے محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی کے بارے میں اس چینل پر پہلے 5 قسطیں آ چکی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال کی عمر تک کے حالات ایک ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں اوپر لنک آ رہا ہے، یہاں کلک کر کے آپ پہلی 5 قسطیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی کی آج 6ٹھی قسط بیان کی جائے گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ تو چلیں بلا تاخیر آج کی قسط شروع کرتے ہیں۔ أو كان صخرا عند بابك لانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک
40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے توشہ لے کر غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی دن تک گھر تشریف نہ لاتے اور غار حرا میں مصروف عبادت رہتے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے اور کچھ دنوں کا توشہ لے کر پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ انہی دنوں میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار پھر پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے۔ پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا اور جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو گئے، آپ کا جسم کانپنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھا دی اور یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سنایا اور پھر فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے اور انجیل لکھا کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ ان کو سنایا اور یہ سب کچھ سننے کے بعد ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت صحت مند اور توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو
تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ دیکھا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی کا نازل ہونا یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس کو برداشت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے اور اسی بارے میں سوچتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی سوچ کر جب پہاڑ پر پہنچا تو آسمان سے ایک آواز سنائی دی، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا تو دیکھا جبرائیل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہیں ٹھہر کر جبرائیل کو دیکھنے لگا۔ اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا، اور اس کے جس گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تو جبرائیل اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس بھی آ گئے، لیکن میں اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور میں بھی اپنے گھر واپس آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ باخدا میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجے اور وہ مکہ تک جا کر واپس آ گئے، آپ کہاں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد یہ سارا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا گیا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو کہا، قدوس قدوس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ اس امت کے نبی ہیں، ان سے کہو کہ ثابت قدم رہیں۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی نازل نہ ہوئی، وہ اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق اور انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو
اور لوگوں کو خبردار کرو، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ ان آیات کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میرے محترم ناظرین، سورہ مدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تک، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس اور مقاصد پر مشتمل ہیں، اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ان احکامات کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله